گلگت شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جاگیر بسین کے اس حصے میں مہاجروں کی کالونی ہے۔ یہاں آ کر آباد ہونے والوں میں کارغنالہ اور نلتر سے تعلق رکھنے والے خاندان شامل ہیں، جن کی اکثریت کے آبائی گھر اور زرعی زمین گزشتہ کچھ سالوں سے وقتاً فوقتاً آنے والے سیلابوں کی نظر ہو گئے۔ ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا، ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی بیچ میں۔ تقریباً ادھر تو ہم 40 سے بھی زیادہ آدمی ہیں، 3 گھر ادھر 3 کمروں میں بہ رہے تھے۔ اگر کہ ایک زیادہ مہمان آئے تو ہماری کچھ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھلانا پلانا اور بستر کرنے کے لیے۔ ماحولیاتی ہجرت صرف اس ایک علاقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اس کی زد میں ہیں۔ رہائش کے لیے گھر، کھیتی باڑی کے لیے زمین اور نیا روزگار ڈھونڈنا ایسی آبادیوں کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حصول بھی آسان نہیں۔ اس علاقے میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے اسکول چلانے والی ماریا اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نہیں جانتے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نشانہ بنے ہیں، اسی لیے وہ حکومت سے اپنی بحالی کے لیے کسی قسم کی امداد کی کمی کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔ 60+ ہمارے پاس بچے ہیں، لیکن نیو انرولمنٹس آ رہی ہیں۔ اسپیس اور جو ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اور ایڈمیشنز نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو۔ مور دین 2 اور 3 لیولز کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں محسوس کیے جانے والے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات فی الحال تو خطے کے اندر ہی محسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا واٹر ٹینک ہے، جس میں ماحولیاتی تغیر سے پیدا ہونے والی خرابی پورے ملک کی توانائی، خوراک اور پانی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کے جو گلیشیئرز ہیں اینولی 50.5 بلین کیوبک میٹرز آف واٹر دیتے ہیں ٹو ریور انڈس۔ اس 72% آف واٹر کے اوپر ہمارے ملک کا 40% آف ہائیڈرو پاور اور 70% آف ایگریکلچر ڈپینڈ کرتا ہے۔ انرجی، واٹر اور فوڈ سیکیورٹی کو اگر ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور سسٹین رکھنا ہے اس کو، تو پھر کلائمیٹ چینج کا جو افیکٹ ہو رہا ہے ان ایریاز کے اوپر، اس پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کا درجہ حرارت 0.45 ڈگری بڑھا ہے اور بارشوں اور برف باری میں 8.4 ملی میٹر کمی آئی ہے، لیکن چونکہ یہ ڈیٹا اسکردو اور گلگت ایئرپورٹ یا چلاس، استور، گوپس اور ہنزا ہیڈ کوارٹرز جیسے ہموار علاقوں میں نصب آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے لیا گیا ہے، اس لیے ماہرین انہیں حتمی قرار نہیں دیتے۔ پہلے ہماری جو سنو فال ہوتی تھی وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں، تو اس کے بعد ان کو elongated ونٹرز ملتے تھے، تو پھر وہ سنو جا کے آئس میں کنورٹ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ گلیشیئرز بنتے تھے، گلیشیئرز کی ایکسپینشن ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سمر سٹارٹ ہوتے تھے تو اس کی ایک گریجول میلٹنگ ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب یہ سنو فال جنوری اور فیبری میں شفٹ ہو گئی ہے۔ سنو کو آئس میں کنورٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کے بعد جیسے ہی 1-2 دن کی ہیٹ ویو آتی ہے وہ ایک دم میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں نیچے کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، جبکہ متاثر ہونے والے ممالک میں 8ویں نمبر پر ہے، لیکن گلگت بلتستان میں سیاحتی سرگرمیوں اور بڑھتی ٹریفک کے مسائل سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ پچھلے سال 1.8 ملین ٹورسٹ ادھر آیا ہے، انٹرنیشنل ٹورزم اس میں انکلوڈ نہیں کر کے ہم بتا رہے ہیں، اس سے پچھلے سال 2.5 تھا۔ ہماری ویلیز جو ہے نا کلوزڈ ہے، یہاں سے ہوا کی ڈائریکشن اتنی نہیں ہے کہ ایئر پولوشن، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہ ایزیلی موو کر جائے، وہ پھر ریٹین ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان میں اچانک شدید بارشوں اور گلیشیئرز کا پگھل کر ٹوٹنے کا عمل نیا نہیں، لیکن ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ 68% سنگلاخ پہاڑوں، 20% گلیشیئرز اور 10% موسمی برف میں گھرے خطے میں قابل رہائش اور قابل کاشت زمین صرف 2% ہی ہے، اس لیے یہاں صدیوں سے بسنے والی مقامی آبادیاں ان نقصانات کی زد میں آ کر علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔